بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اگر آپ آج رات ایک غار میں سوئیں اور جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کو معلوم ہو کہ صرف ایک رات نہیں بلکہ صدیاں گزر چکی ہیں۔ آپ کے کپڑے وہی ہوں، آپ کا جسم وہی ہو، آپ کی یادیں بھی وہی ہوں، لیکن باہر کی پوری دنیا بدل چکی ہو۔ آپ جن لوگوں کو جانتے تھے وہ دنیا میں موجود نہ ہوں، جن گلیوں میں آپ چلتے تھے وہاں شاید نئے لوگ آباد ہوں، آپ کے زمانے کا کوئی شخص زندہ نہ ہو، اور سب سے حیرت انگیز بات آپ کو خود لگ رہا ہو کہ آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سوئے تھے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے قرآن کریم نے سورہ کہف میں بیان فرمایا ہے۔ یہ کہانی چند ایسے نوجوانوں کی ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دنیا کی طاقت، آرام اور سہولت کو چھوڑ دیا۔ وہ ایک غار میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے اور پھر اللہ نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرمایا کہ ان کا واقعہ قیامت تک کے لیے ایک نشانی بن گیا۔ یہ ہیں اصحاب کہف۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ نوجوان کون تھے؟ انہیں اپنا شہر کیوں چھوڑنا پڑا؟ ان کے سامنے ایسی کون سی آزمائش آئی تھی کہ انہوں نے محلوں کے بجائے غار کو ترجیح دی؟ اور پھر وہ غار میں کتنے عرصے تک سوئے رہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ 300 سال اور 9 سال مزید غار میں رہے، لیکن جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں کیا معلوم تھا؟ تقریباً کچھ بھی نہیں۔ انہیں یہی محسوس ہوا کہ شاید وہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ ان میں سے ایک نوجوان نے دوسروں سے پوچھا، ہم کتنی دیر ٹھہرے؟ کسی نے کہا 1 دن اور کسی نے کہا 1 دن سے بھی کچھ کم۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اصل مدت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن انہیں بھوک لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو شہر کی طرف بھیجا اور کہا کہ وہ وہاں جائیں، پاکیزہ کھانا تلاش کریں اور اسے لے آئیں، مگر اسے سختی سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ بہت احتیاط کرے، کیونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جس شہر سے وہ نکلے تھے وہ شہر اب ویسا نہیں رہا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے جانے کے بعد کیا ہوا، وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے زمانے کے لوگ کہاں گئے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ جب وہ شہر میں پہنچیں گے تو لوگ ان کے لباس، ان کے سکون اور ان کی گفتگو کو دیکھ کر کس قدر حیران ہوں گے۔ لیکن اس حیرت تک پہنچنے سے پہلے ہمیں واپس جانا ہوگا اس وقت میں جب یہ نوجوان اپنے شہر میں رہتے تھے۔ وہ کون تھے؟ ان کے معاشرے میں کیا ہو رہا تھا؟ اور سب سے بڑھ کر وہ ایسا کیا دیکھ چکے تھے جس نے انہیں اپنے ایمان کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا؟ یہیں سے اصحاب کہف کی اصل داستان شروع ہوتی ہے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لائے۔ ان کے ماحول میں اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کا غلبہ تھا، لیکن ان نوجوانوں کے دلوں نے اس باطل کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے رب کو پہچانا اور اللہ نے ان کے ایمان کو مزید مضبوط کر دیا۔ قرآن میں ان کے بارے میں ایک نہایت خوبصورت بات آتی ہے، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ یہاں ذرا رک کر سوچئے، یہ نوجوان تھے، ان کے پاس دنیا کی بڑی طاقت نہیں تھی، ان کے ہاتھ میں حکومت نہیں تھی، ان کے پاس کوئی لشکر نہیں تھا، لیکن ان کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو کسی بھی طاقت سے بڑی تھی، ایمان۔ اور جب ایمان دل میں مضبوط ہو جائے تو انسان کے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ نوجوان جانتے تھے کہ اگر وہ اپنے عقیدے کے خلاف جھک گئے تو شاید دنیا کی زندگی آسان ہو جائے، لیکن ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ ان کی دعا تھی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ تیار فرما۔
یہ دعا صرف الفاظ نہیں تھی، یہ ان نوجوانوں کا اعلان تھا کہ ہم دنیا سے مدد نہیں مانگ رہے، ہم اپنے رب سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اور پھر وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکل پڑے۔ وہ شہر سے دور ہوئے اور آخرکار ایک غار تک پہنچ گئے۔ شاید باہر سے دیکھنے والا شخص کہتا، یہ نوجوان اپنی زندگی کیوں مشکل بنا رہے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ ہار نہیں رہے تھے، وہ اپنے ایمان کو بچا رہے تھے۔ اور پھر وہ غار میں داخل ہوئے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہوگا، انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر وہاں رہیں گے، لیکن انہیں ایک بات کا یقین تھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایک عام سا غار اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی بننے والا تھا۔ چند نوجوان غار کے اندر پہنچ چکے تھے۔ دنیا سے ان کا تعلق تقریباً ختم ہو چکا تھا، مگر آسمان سے ان کے لیے رحمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اور پھر اللہ نے انہیں غار میں ایک طویل نیند سلا دیا، ایسی نیند جس کی مدت انسانی عقل کو حیران کر دیتی ہے۔ اور جب وہ دوبارہ بیدار ہوئے تو انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان کی نیند نے وقت کے کتنے پردے عبور کر لیے ہیں۔ یہاں سے اصحاب کہف کی داستان ایک ایسے موڑ میں داخل ہوتی ہے جہاں وقت، ایمان اور اللہ کی قدرت تینوں ایک ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ جب اللہ کسی کام کا فیصلہ فرما دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ کبھی حالات انسان کو ایسے مقام پر لا کر کھڑا کرتے ہیں جہاں بظاہر ہر راستہ بند دکھائی دیتا ہے، لیکن عین اسی وقت اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ایسا مظاہرہ فرماتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہماری سوچ سے کہیں بلند ہوتے ہیں۔ انسان صرف ظاہری حالات دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انجام کو جانتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بار بار ہمیں اللہ کی قدرت، اس کے وعدوں اور اس پر کامل بھروسے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ اب اس داستان میں بھی ایک ایسا ہی لمحہ آنے والا تھا، ایک ایسا لمحہ جہاں بظاہر حالات اپنی حد تک، آخری حد تک پہنچ چکے تھے، مگر حقیقت میں اللہ کی مدد کا آغاز ہونے والا تھا۔ اور پھر جو کچھ پیش آیا وہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایمان، صبر اور اللہ پر توکل کا ایک عظیم سبق بن گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سا لمحہ تھا جب حالات نے اچانک ایسا رخ اختیار کیا، وہ لمحہ جب انسان کی تمام ظاہری تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں اور صرف ایک ہی حقیقت باقی رہ جاتی ہے، اللہ کی قدرت۔ اس مقام پر ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں سے ضرور گزارتا ہے، مگر انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ آزمائش جتنی بڑی ہوتی ہے، اس کے اندر چھپا ہوا سبق بھی اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایسی جگہ پہنچاتا ہے جہاں اسے کوئی مددگار دکھائی نہیں دیتا، تاکہ وہ دنیا کی ہر امید سے دل ہٹا کر صرف اپنے رب سے وابستہ ہو جائے۔ اور پھر جب بندہ پورے یقین کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جس راستے کو وہ بند سمجھ رہا تھا، اللہ نے اسی راستے میں نجات کا دروازہ چھپا رکھا تھا۔ یہی تو ایمان کی اصل طاقت ہے۔ ایمان یہ نہیں کہ انسان کو کبھی مشکل پیش ہی نہ آئے، بلکہ ایمان یہ ہے کہ مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، دل میں یہ یقین باقی رہے کہ میرا رب میرے حال سے واقف ہے، میرا رب میری دعا سن رہا ہے، اور میرا رب میرے لیے وہ راستہ نکال سکتا ہے جس کا مجھے ابھی کوئی اندازہ بھی نہیں۔ اور اب اس داستان میں بھی وہ وقت قریب آ رہا تھا جب اللہ کی قدرت سب کے سامنے ظاہر ہونے والی تھی۔ ایسا واقعہ جس نے نہ صرف
اس وقت موجود لوگوں کو حیران کیا، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک اہم پیغام چھوڑ دیا تھا۔ ظاہری حالات اپنی جگہ موجود تھے، خطرات بھی اپنی جگہ تھے، لیکن اللہ کا فیصلہ ان تمام ظاہری اسباب سے کہیں بلند تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں ایمان کا امتحان بھی تھا اور اللہ کی مدد کا وعدہ بھی۔ ایک طرف انسان کی محدود طاقت تھی، دوسری طرف وہ ذات تھی جس کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز تابع تھی۔ اور جب اللہ کسی اپنے بندے کے لیے کوئی راستہ کھولنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس واقعے کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ حالات کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اللہ کی قدرت کو دیکھ کر حالات سمجھنے چاہیے۔ ہمارے لیے جو ناممکن ہے اللہ کے لیے وہ ناممکن نہیں، اور جب بندہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ اسے دنیا کے سامنے سر بلند کر دیتا ہے۔ یہاں ایک نہایت اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں آتی، لیکن ہمیشہ اس کی حکمت کے مطابق آتی ہے۔ کبھی ہم چاہتے ہیں کہ مشکل فوراً ختم ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ اس مشکل کے ذریعے ہمارے اندر سبق پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان ایسے وقت میں زندگی گزار رہے تھے جب ان کی قوم شرک میں مبتلا تھی۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور ان نوجوانوں کے لیے یہ سب دیکھنا آسان نہیں تھا۔ وہ عمر میں نوجوان تھے مگر ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے عقیدے کو قبول کرنے کی بجائے اپنے رب کو پہچانا اور کہا، ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہیں پکاریں گے۔ یہ فیصلہ بظاہر بہت چھوٹا تھا، لیکن اس کے نتائج بہت بڑے تھے، کیونکہ ایک طرف پوری قوم تھی، دوسری طرف چند نوجوان، ایک طرف معاشرے کا دباؤ تھا، دوسری طرف اللہ پر ایمان۔ اور پھر حالات اس قدر سخت ہو گئے کہ ان نوجوانوں کو اپنی جان اور اپنے ایمان میں سے ایک چیز کو بچانے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے ایمان کو اختیار کیا، وہ اپنی قوم سے الگ ہوئے اور ایک غار کی طرف نکل گئے۔ یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا سفر نہیں تھا، یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دنیا کی آسائشیں چھوڑنے کا سفر تھا۔ جب وہ غار میں پہنچے تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے درست راستہ پیدا فرما۔ یہ دعا ان کی حالات کی پوری تصویر ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے۔ ان کے پاس نہ کوئی بڑا لشکر تھا، نہ طاقتور حکمت، نہ دنیاوی سہارا۔ ان کے پاس صرف ایک چیز تھی، اللہ پر یقین، اور پھر اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ وہ غار میں داخل ہوئے اور اللہ نے انہیں ایک ایسی نیند سلا دیا جو عام نیند نہیں تھی۔ یہاں سے اصحاب کہف کا سب سے حیران کن باب شروع ہوتا ہے۔ وہ سو گئے، ایک دن گزرا، پھر دوسرا دن، پھر وقت گزرتا چلا گیا، لیکن انہیں اس بات کا کوئی اندازہ نہ تھا کہ باہر دنیا میں کتنا وقت گزر چکا ہے۔ ایک انسان سوئے اور دنیا میں 3 صدیاں گزر جائیں، بادشاہ بدل گئے، نسلیں بدل گئیں، شہر اور معاشرہ بدل گیا، لیکن غار کے اندر وہ نوجوان اللہ کی حفاظت میں محفوظ رہے۔ اور پھر ایک دن اللہ نے انہیں بیدار کر دیا۔ یہ بیداری صرف ان کی نیند سے بیداری نہیں تھی، یہ ایک ایسے واقعے کا آغاز تھا جس کے ذریعے اللہ لوگوں کو اپنی قدرت، قیامت اور دوبارہ زندہ کیے جانے کی حقیقت سمجھانے والا تھا۔ لیکن جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں بالکل اندازہ نہ تھا وہ 309 سال سو کر اٹھے ہیں۔ جب اصحاب کہف بیدار ہوئے تو ان میں سے ایک نے دوسرے ساتھیوں سے پوچھا، تم لوگ کتنی دیر سوئے رہے؟ کسی نے جواب دیا، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، کیونکہ جب وہ غار میں داخل ہوئے تھے تو انہیں یہی محسوس ہوا تھا کہ شاید صرف تھوڑی دیر گزری ہے۔ پھر انہوں نے کہا، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر رہے۔ اب ان کے سامنے ایک اور مسئلہ تھا، وہ کوئی گھنٹوں یا شاید 1 دن سے کچھ زیادہ عرصے
عرصے سے بھوکے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ وہ شہر جائے اور وہاں سے پاکیزہ کھانا لے آئے، لیکن اسے ایک نہایت اہم ہدایت بھی دی: وہاں بہت احتیاط سے جانا اور کسی کو ہمارے بارے میں خبر نہ ہونے دینا، کیونکہ انہیں اب بھی یہی گمان تھا کہ وہ اسی زمانے میں موجود ہیں جس زمانے میں غار میں آئے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے غار میں جانے کے بعد دنیا کی تاریخ بدل چکی ہے۔ وہ نوجوان اپنا سکہ لے کر شہر کی طرف روانہ ہوا، لیکن جیسے ہی وہ شہر میں داخل ہوا اسے سب کچھ عجیب محسوس ہونے لگا۔ راستے بدل چکے تھے، لوگوں کے لباس مختلف تھے، بات چیت کا انداز بدل چکا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کے ہاتھ میں موجود پرانا سکہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچنے لگا۔ دکاندار نے وہ سکہ دیکھا تو حیران رہ گیا، اسے اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سکہ کہاں سے آیا۔ لوگ اس نوجوان کو غور سے دیکھنے لگے۔ آخرکار معاملہ اس حد تک پہنچا کہ لوگوں کو شک ہونے لگا کہ یہ نوجوان کسی بہت پرانے زمانے سے تعلق رکھتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ حقیقت سامنے آنے لگی۔ یہی وہ نوجوان تھا جس کے بارے میں لوگ نسل در نسل ایک عجیب داستان سنتے آئے تھے۔ یہی وہ نوجوان جنہیں صدیوں پہلے ایک ظالم بادشاہ کے دور میں اپنے ایمان کی وجہ سے غائب ہو جانے والا سمجھا جاتا تھا، اب لوگوں کو یقین ہونے لگا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ تو اصحاب کہف میں سے ایک ہیں۔ سوچیے، ایک شخص جسے دنیا نے صدیوں پہلے گمشدہ سمجھ لیا، اچانک زندہ حالت میں لوگوں کے سامنے آ جائے۔ یہ خبر شہر میں پھیل گئی، لوگ اسے دیکھنے کے لیے جمع ہونے لگے، اور اب وہ حقیقت سامنے آنے والی تھی جسے اللہ نے صدیوں تک محفوظ رکھا تھا۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ نے ان نوجوانوں کو اتنے طویل عرصے تک سلایا، پھر انہیں دوبارہ جگایا تاکہ انسانوں پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ جس اللہ نے اصحاب کہف کو 309 سال بعد جگایا، وہ قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جب لوگوں پر یہ حقیقت واضح ہونے لگی کہ یہ وہی نوجوان ہیں جن کا ذکر صدیوں سے چلا آ رہا ہے، تو ان کے لیے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آخر یہ نوجوان اتنے طویل عرصے تک کہاں رہے۔ اب لوگوں کی توجہ اس غار کی طرف ہوئی جہاں وہ نوجوان پناہ لے کر سوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس واقعے کو محفوظ فرما دیا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھ سکیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ صرف چند نوجوانوں کے غار میں چھپنے کی داستان نہیں تھا، یہ اس بات کی گواہی تھا کہ جب انسان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ایسے انتظام فرماتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب ان نوجوانوں کی زندگی کا یہ غیر معمولی مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ان کے بارے میں لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے اور ان کی یاد کو کس طرح محفوظ رکھا جائے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ان کے معاملے میں لوگ مختلف باتیں کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے اوپر ایک عمارت بنا دی جائے، اور جن لوگوں کا معاملہ غالب تھا انہوں نے کہا کہ ہم ان کے مقام پر ایک مسجد بنا لیں گے، لیکن قرآن نے اس واقعے کا اصل مقصد کسی عمارت یا جگہ کی تفصیل بنانا نہیں بتایا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ انسان اللہ کی قدرت کو پہچانے، وہ اللہ جو اپنے بندوں کو مشکل وقت میں راستہ دیتا ہے، وہ اللہ جو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، اور وہ اللہ جو وقت، موت اور زندگی سب پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے میں ایک اور نہایت اہم سبق بھی پوشیدہ ہے۔ وہ نوجوان تعداد میں کم تھے لیکن حق پر قائم تھے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ چونکہ ہم کمزور ہیں اس لیے باطل کے سامنے جھک جائیں۔ انہوں نے اپنے ایمان کو اپنی سب سے بڑی دولت سمجھا، اور اللہ نے ان کے اسی ایمان کو ایسا مقام عطا کیا کہ ان کا ذکر قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔
آج صدیوں بعد بھی جب کوئی شخص سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اسے ان نوجوانوں کی داستان یاد آتی ہے، وہ نوجوان جنہوں نے اپنے ایمان کے لیے ایک غار کا راستہ اختیار کیا اور اللہ نے اسی غار کو ان کی حفاظت کا ذمہ بنا دیا۔ یہی اس واقعے کا سب سے خوبصورت پیغام ہے۔ آپ اللہ کے لیے ایک قدم اٹھائیں، اللہ آپ کے لیے ایسے ایسے راستے عطا کر دیتا ہے جن کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اصحاب کہف کی داستان ہمیں صرف ماضی کا ایک حیرت انگیز واقعہ نہیں سناتی بلکہ آج کے انسان سے بھی ایک سوال کرتی ہے۔ اگر آج ہمارے ایمان کا امتحان ہو تو کیا ہم بھی حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ ان نوجوانوں کے پاس دنیاوی طاقت نہیں تھی مگر ان کے دلوں میں یقین تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کے دباؤ کے سامنے جھکنے کی بجائے اپنے رب کو اختیار کیا اور یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ کبھی دنیا کی خواہشات اپنی طرف کھینچتی ہیں، کبھی دباؤ دوستوں کا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اصحاب کہف ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اکثریت ہمیشہ حق کی دلیل نہیں ہوتی، حق وہ ہے جو اللہ نے حق قرار دیا۔ ان نوجوانوں نے یہ بھی سکھایا کہ اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑنی پڑے تو انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب میری زندگی ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ کے پاس اس سے کہیں بہتر بدلہ موجود ہے۔ انہوں نے ایک غار اختیار کیا تھا لیکن اللہ نے ان کے اس چھوٹے سے قدم کو پوری دنیا کے لیے سبق بنا دیا۔ اب ذرا اصحاب کہف کے واقعے کی ان تفصیلات پر غور کیجیے جو اس داستان کو صرف ایک حیرت انگیز واقعہ نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی بنا دیتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم انہیں دیکھتے تو گمان کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ اللہ نے ان کی ایسی حفاظت فرمائی کہ وہ غار کے اندر ایک خاص انداز میں محفوظ رہے۔ وہ دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے تھے تاکہ ان کے جسم ایک ہی حالت میں پڑے رہنے سے متاثر نہ ہوں، اور ان کا کتا بھی غار کے دروازے پر اپنے اگلے دونوں پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ یہ منظر اس قدر ہیبت ناک تھا کہ قرآن بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص انہیں دیکھ لیتا تو خوف کے مارے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا۔ یعنی اللہ نے صرف انہیں نیند نہیں دی تھی بلکہ ان کی حفاظت کا پورا انتظام فرمایا تھا۔ قرآن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سورج جب طلوع ہوتا تو وہ غار سے دائیں جانب گزر جاتا اور جب غروب ہوتا تو بائیں جانب سے گزر جاتا، جبکہ وہ غار کی ایک کشادہ جگہ میں تھے۔ یہ تمام تفصیلات ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کا اتنے طویل عرصے تک محفوظ رہنا محض اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کی قدرت اور حفاظت کا ایک غیر معمولی مظہر تھا۔ پھر ایک اور حیران کن بات دیکھیے، جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں اندازہ ہی نہ تھا کہ وہ کتنا وقت گزار چکے ہیں۔ لیکن ایک دلچسپ بات بھی یہ ہے، لوگوں نے ان کی تعداد کے بارے میں مختلف باتیں کیں۔ کسی نے کہا وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کسی نے کہا وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قرآن ان بحثوں کو نقل کرنے کے بعد واضح کرتا ہے کہ اللہ ان کی تعداد کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ یعنی قرآن نے اس واقعے کا اصل مقصد یہ نہیں بتایا کہ ہم ان کی تعداد پر بحث کرتے رہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان اختیار کیا، اپنے قوم کے باطل عقیدے سے الگ ہوئے اور اللہ نے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ اور ایک بات خاص طور پر قابل غور ہے، اللہ نے ان کی مدت قیام 300 سال اور 9 سال مزید بیان فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں ان کے واقعے کا تعلق صرف ایک تاریخی قصے سے نہیں رہتا۔
آخر وہ نوجوان اپنی قوم سے اتنے پریشان کیوں ہوئے تھے کہ انہیں اپنا گھر، اپنا شہر اور اپنی معمول کی زندگی چھوڑ کر غار میں پناہ لینا پڑی؟ محترم ناظرین، اصحاب کہف کی داستان میں ایک اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے ان نوجوانوں کے شہر، بادشاہ کا نام یا ان کی مکمل تاریخی شناخت بیان نہیں کی، اس لیے بعد کی کتابوں میں ملنے والی ہر تفصیل کو یقینی حقیقت سمجھنا درست نہیں۔ قرآن ہمیں اتنا ضرور بتاتا ہے کہ یہ نوجوان اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور اللہ نے ان کے ایمان میں مزید اضافہ فرمایا۔ یہ معمولی بات نہیں تھی، وہ ایسے ماحول میں تھے جہاں ان کی قوم اللہ کی بجائے دوسرے معبودوں کی عبادت کرتی تھی۔ ان نوجوانوں نے اپنی قوم کے اس عقیدے کو قبول نہ کیا۔ انہوں نے صاف اعلان کیا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہیں پکاریں گے۔ یعنی ان کے ایمان کی بنیاد کسی دنیاوی فائدے پر نہیں تھی۔ انہوں نے حق کو اس لیے قبول کیا کیونکہ انہیں یقین تھا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، مگر ایمان کا یہ فیصلہ ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ جب انسان اپنی پوری قوم سے مختلف راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے دباؤ پیدا ہونا فطری بات ہے، اور اصحاب کہف کے معاملے میں حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ انہیں اپنی جان اور ایمان کی حفاظت کے لیے الگ ہونا پڑا۔ اس موقع پر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ جب تم ان لوگوں سے اور ان معبودوں سے الگ ہو گئے ہو جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں تو اب غار میں پناہ لے لو۔ اور پھر انہوں نے اپنے رب سے وہ عظیم دعا کی جو کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں: اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے درست راستہ پیدا فرما۔ یہ دعا اصحاب کہف کی پوری شخصیت کو ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے۔ انہوں نے غار کا انتخاب اس لیے نہیں کیا کہ انہیں دنیا سے نفرت تھی، انہوں نے غار کو اس وقت پناہ گاہ بنایا جب ان کے سامنے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کا مسئلہ تھا، اور پھر اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ یہاں ایک خوبصورت نکتہ سامنے آتا ہے، انہوں نے صرف غار نہیں تلاش کیا تھا، انہوں نے اللہ کی رحمت تلاش کی تھی۔ غار تو صرف ایک ذریعہ تھا، حفاظت کرنے والا اللہ تھا، سکون دینے والا اللہ تھا، اور صدیوں تک انہیں محفوظ رکھنے والا بھی اللہ ہی تھا۔ اسی لیے سورۃ الکہف میں اس واقعے کا آغاز ہی ایمان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چند نوجوانوں نے حق کو پہچانا، اس پر قائم ہوئے، اپنے رب پر بھروسہ کیا، اور جب حالات ناقابل برداشت ہوئے تو اللہ کی طرف رجوع کیا۔ پھر اللہ نے انہیں ایسی نیند عطا کی جو انسانی عقل کے لیے حیرت انگیز ہے۔ اور یوں اصحاب کہف کا یہ عظیم واقعہ ہمارے سامنے مکمل ہوتا ہے۔ چند نوجوان جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی قوم سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا، ایک غار میں پناہ گزین ہوئے۔ اللہ نے انہیں اپنی قدرت سے 309 سال تک محفوظ رکھا، پھر انہیں بیدار کیا تاکہ لوگوں پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کا واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اصل کامیابی دنیا کی طاقت، دولت یا شہرت میں نہیں بلکہ ایمان پر ثابت قدم رہنے میں ہے۔ اصحاب کہف نے اپنے رب پر بھروسہ کیا اور اللہ نے ان کے واقعے کو قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا۔ یہ داستان صرف ماضی کی ایک حیرت انگیز حقیقت نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ایمان اور استقامت کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر قائم رہنے اور ہر آزمائش میں اپنے رب پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو اصحاب کہف کا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔